بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کا دن ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ آج اگر آپ زندہ ہیں اور سن سکتے ہیں، یہ اللہ کا پیغام ہے آپ کے دل کے لیے، کیونکہ وہ دن دور نہیں جب انسان اپنی قبر سے نکل کر اکیلا، بے بس، ڈرا ہوا اور اپنے ہی اعمال کے بوجھ سے دبا ہوا ہوگا۔ دنیا اپنی رفتار میں ہوگی، لوگ اپنی زندگی میں مصروف ہوں گے، کوئی شادی کر رہا ہوگا، کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی ویاپار میں، کوئی سفر میں، اور اچانک قیامت کا آغاز، اچانک ایک خوفناک آواز، ایک ایسا دھماکہ جو انسان کی روح تک ہلا دے۔ زمین پھٹنے لگے گی، آسمان کا رنگ سرخ لال ہو جائے گا، پہاڑ اڑتے دھول کی طرح بکھر جائیں گے، سمندر آگ کا دریا بن جائیں گے، سورج اپنی جگہ چھوڑ دے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ انسان بدحواس بھاگ رہا ہوگا، مگر کہاں؟ نہ کوئی چھپنے کی جگہ، نہ کوئی سہارا۔ آسمان پھٹ چکا ہوگا، دھرتی کانپ رہی ہوگی، قبریں پھٹ رہی ہوں گی، لوگ قبروں سے نکل رہے ہوں گے، آنکھوں میں حیرانی، چہرے پہ ڈر اور دلوں میں پچھتاوا ہوگا۔ ہر انسان یہی پوچھ رہا ہوگا، مجھے کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ مگر تب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، اب کوئی واپس اس دنیا میں نہیں جا سکتا۔ سور پھونکا جانا، پھر حکم ہوگا اسرافیل سور پھونک، پہلا سور، اور تمام کائنات ختم ہو جائے گی۔ فرشتے، جن، انسان اور جانور، سب کی روحیں کھینچ لی جائیں گی۔ پھر کچھ دیر بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ حکم دیں گے، اسرافیل سور پھونک، اور اچانک قبریں پھٹ رہی ہوں گی۔ ہر انسان اٹھایا جا رہا ہوگا، نہ کپڑا ہوگا، نہ پیسہ، نہ عہدہ، نہ شہرت، صرف ایک چیز ساتھ ہوگی، آپ کا صالح اعمال۔ لوگ گھبرائے ہوئے بد احواس ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے، کیا ہوگا اب؟ کدھر جانا ہے؟ فرشتوں کی گونجتی ہوئی آواز آئے گی، چلو اپنے رب کے سامنے چلو، آج حساب کا دن ہے، حساب کا دن۔ سورج صرف 1 میل کی دوری پر ہوگا، اتنی تپش ہوگی کہ لوگوں کا پسینہ ان کے سینے تک، گردن تک یا پورا ڈوبا ہوا ہوگا، اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے۔ دھرتی تانبے کی ہوگی، اتنی گرم، مگر نہ کوئی بیٹھ سکے گا، نہ کوئی بھاگ سکے گا۔ پھر اچانک عرش سے ایک تیز نور اترے گا، فرشتے صف میں کھڑے ہوں گے، ہاتھ میں اعمال کی کتابیں ہوں گی، اور سامنے اللہ تعالیٰ کا جلال ہوگا، ایسا جلال جسے دیکھ کر فرشتے بھی کانپ رہے ہوں گے۔ فرشتے آواز لگا رہے ہوں گے، لاؤ حساب دو اپنے اعمال کا۔ لوگوں کے ہاتھ میں اعمال کی کتابیں ہوں گی، کسی کے دائیں ہاتھ میں ہوگی، اور خوشی سے کہے گا، آؤ دیکھو میرا نامہ اعمال، مجھے جنت مل گئی۔ اور کسی کے بائیں ہاتھ میں ہوگی اور کہے گا، ہائے افسوس، کاش میں مٹی کا ہو جاتا۔ اب ہر نبی کہہ رہا ہوگا، نفسی نفسی نفسی، یا رب بس میری جان بخش دے۔ لیکن ایک آواز جو آج بھی اپنی امت کو نہیں بھولی، امتی امتی، یہ آواز ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اعمال کا ترازو لگایا جا چکا ہوگا، جس کے نیک اعمال باری ہوں گے اس کے لیے فرشتے کہیں گے، تمہارے لیے بے شمار رحمت ہے، تمہارا رب تم سے راضی ہے، جنت تمہاری منزل ہے۔ مگر جن کے برے اعمال ہوں گے، فرشتے چیخ کر کہیں گے، آج تمہارے لیے نہ رحمت ہے نہ مددگار، جاؤ جہنم تمہاری منزل ہے۔ جہنم کے دروازے کھل رہے ہوں گے، آگ کے شعلے، جہنم کی سانسیں لوگوں کے جسم میں گھس رہی ہوں گی، لوگ بے ہوش ہوں گے مگر مر نہیں سکیں گے۔ پل صراط اور جنت۔ پھر سب سے دردناک منظر اعراف والوں کا ہوگا، جن کے اعمال برابر ہوں گے، وہ نہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں، ایک پہاڑی جیسی جگہ پر کھڑے ہوں گے، دونوں منظر دیکھ رہے ہوں گے، جنت کی رونق اور جہنم کی تباہی۔ وہ رو رو کر کہہ رہے ہوں گے، یا رب ہمیں جنت میں داخل کر دے، یا رب رحم کر۔ پھر پل صراط ہوگا، ایک ایسا پل جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، نیچے جہنم کا دریا ہوگا، آگ کے شعلے ہوں گے، ہر انسان کو اس پل سے گزرنا ہوگا۔ کوئی بجلی کی رفتار سے نکلے گا، کوئی ہوا کی طرح، کوئی گھسیٹتے ہوئے، کوئی گرتے گرتے، اور کوئی سیدھا جہنم میں گر جائے گا۔ فرشتے آواز لگا رہے ہوں گے، جلدی چلو جلدی چلو، دیکھو نیچے آگ ہے۔ لیکن ڈر ایسا ہوگا کہ قدم جم نہیں رہے ہوں گے، اور جب آخری نیک انسان بھی اس پل سے گزر جائے گا، تب جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اب دروازہ کھلے گا جنت کا، ایسی جنت جس کی نہ کبھی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی دل نے سوچا، خوشبو ہی خوشبو، نہریں بہتی ہوئی، پورے سواگت کرتی ہوئی۔ فرشتے کہیں گے، آ جاؤ آ جاؤ، تمہارا رب تم سے راضی ہے، تمہاری محنت قبول ہوئی۔ سب سے بڑی نعمت ہوگی اپنے رب کا دیدار، وہ دیدار جس کے لیے اولیاء، انبیاء، صدیقین، شہید اور نیک لوگ ترستے رہے، سجدوں میں روتے رہے۔ اور جب جنت والے اپنے رب کا دیدار کریں گے
तब कहेंगे या रब आज हम सबसे बड़ी नियामत पा चुके और कोई ख्वाहिश बाकी नहीं, लेकिन अफसोस आज हम सब इस दुनिया में मस्त हैं, गाफिल हैं, भूल चुके हैं कि एक दिन मौत आनी है, कब्र में उतरना है, फिर कयामत में हिसाब देना है। आज मौका है, आज जिंदगी है और तौबा कर लो, अपने गुनाहों से माफी मांग लो, अपने रब को राजी कर लो, वरना उस दिन न माँ काम आएगी, न बाप, न भाई और न औलाद, बस आमाल, सिर्फ आमाल। अगर आपको ये बात दिल से लगी तो कमेंट में अस्तगफिरुल्लाह लिखें, इस पैगाम को शेयर करें ताकि और लोगों की भी आंखें खुल जाएं और वो भी तौबा कर लें। मैं हूँ अमजद आफ्ताब, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।